میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو انسانی کامیابی اور ناکامی کا مفہوم قرآن میں بیان کیا ہے، وہ بالکل ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور خود ساختہ ایک ہم نے اپنا اسکیچ بنایا ہوا ہے کہ لوگوں میں عزت، دولت، شہرت، یہ ہماری سکسیس ہے۔ ہماری کامیاب زندگی تب ہے جب مجھے کوئی پوچھنے والا ہو، سلام کرنے والا ہو، میرے پاس اسٹیٹس ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا کاروبار ہو، اور بڑی سوسائٹی میں میری موومنٹس ہوں، تو میری سکسیسفل لائف۔ یہی ہم اپنے بچوں کو ذہن دیتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے باپ کہتے بیٹا تم ڈاکٹر بنو گے، تمہاری بڑی عزت ہوگی، بڑا پیسہ ہوگا۔ یہ ہمیشہ یہ دو باتیں میں نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ سے سنی کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، بہت پیسہ ہے، بہت عزت۔ یہی ماں باپ کی فیڈنگ ہے، یہی انسانی اسکیچ سوچ ہے۔ تو اس کو جس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، کائنات کو بنایا، جس کا علم غلط نہیں، میرا علم تو غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، چونکہ میرا علم تو سیکھنے سے ہے، اور اللہ تو اپنی ذات میں علم والا ہے۔ پہلے اپنے علم کا تھوڑا سا نقشہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ تمہارے رب کا علم ہے کیسا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ تمہارے پیچھے ہو چکا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی فائل بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کمپیوٹر میں فیڈ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ایک ذرہ آج سے بلین ٹریلین سال پہلے جب سے ٹائم کی گھڑی نے ٹک 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 کرنا شروع کیا، اس دن سے آج تک ہر شے تیرے رب کی نظر میں ہے۔ ایسا علم کس کے پاس ہوگا؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اور آج 31 اگست تک جو کچھ ہو چکا ہے کائنات، آسمان سے زمین تک، اب تیرا اللہ کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے ہے، اور آج سے آگے جو ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں، ہونے والا ہے، اس پر بھی تیرے اللہ کا علم چھایا ہوا ہے، ہونے سے پہلے اسے پتہ ہے۔ یہ اللہ اپنے علم کی تھوڑی سی شان بتاتا ہے، پھر تھوڑا اپنا تعارف کرواتا ہے، کیونکہ جب تک تعارف نہ ہو نا تو بات کا وزن نہیں ہوتا۔ میں فیصل آباد میں تھا تو وہاں کا ڈی پی او میرا دوست آ گیا، ہم سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں اکٹھے تھے۔ ایک اور ڈی پی او صاحب آئے چلہ لگانے کے لیے، وہ فیصل آباد سے ہی ٹرانسفر ہو کر کوئٹہ گئے، وہاں تبلیغ میں لگ گئے، پھر وہ 4 مہینے میں بڑی خوبصورت داڑھی رکھ لی۔ تو میں ان کو لے کر گیا پولیس لائن کہ چلو یار تمہیں ظفر عباس سے ملاؤں، میرا دوست ہے، ہم روم میٹ تھے، میں کہا چلو میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ تو پولیس لائن کا ایک دروازہ تھا ہماری مسجد کے قریب، اور ایک دروازہ تھا کوئی آدھے کلومیٹر کے بعد عام پبلک کے لیے۔ وہ مہینہ جون کا تھا، گرمی تھی۔ اب میرے بھی ٹوپی، اس کے بھی ٹوپی، میری بھی داڑھی، اس کی بھی داڑھی، میں بھی کرتے شلوار ہو گئی۔ تو سامنے سپاہی بادشاہ کھڑا تھا، تو وہ عبد الخالق نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دروازہ کھول دو۔ تو وہ تو آؤ، اسے کیا پتا میں ڈی پی او سامنے کھڑا ہے، اسے کیا 2 مولوی صاحب آئے نہیں، نہ میرا کی کر لیں۔
اتوں آؤ. اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی, کھول دے. قصیف صاحب سنیا نہیں, اتوں آؤ. اس نے کہا بھائی گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ دروازہ بہت دور ہے, تیری بڑی مہربانی ہوگی. قصیف صاحب ایک تو تسی تنگ کر مارا, ایوے کو تالا لگا ہے, میرے کو تو چابی کوئی نہیں, جاؤ جاؤ اتوں آؤ. وہ بیچارہ مجبور ہو گیا اپنا بتانے کا, بھائی میں عبد الخالق, بس اتنا ہی کہا تھا عبد الخالق, کیونکہ وہیں سے ٹرانسفر ہو کر وہ کوئٹے گیا. وہاں ماحول اچھا تھا, تبلیغ میں لگ گیا, اللہ نے اس کو توفیق دے دی. جو میں نے عبد الخالق سنا, اوف, پھر جو اس نے اس کو سلوٹ مارا اور نالو دیا ٹنگم کم ٹک 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 ٹک, تو کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی, دروازہ کھولا. وہ کدی دیا اگو کدی پچھو, کدی سر 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 سر. میں کو پچھلا دھونا دھوندا پیا ہے کہ میں ڈسمس نہ ہو جاؤں. تو میں اس دن واللہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی, یہ کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, کہ جب تک کہنے والے کی قدر نہ ہو اس کے کہے کی قدر نہیں آ سکتی. تو ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون. وہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. اور یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے بیان میں مثال دیتا آیا ہوں کہ رات لیٹ ہو جاتے ہیں آنے جانے میں, ہم کہیں بیان کہیں کھانا, تو خالی سڑک ہوتی ہے اور ٹریفک سگنل پہ لا کے گاڑی کھڑی کر دیتی. ہم تو پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ کا توڑ چلے جاتے, اور یہ رات کے 12 بجے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور سڑک سنسان ہے. کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اشارہ دینے والی گورنمنٹ بڑی طاقتور ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اشارہ دینے والی گورنمنٹ بڑی کمزور ہے. تو کہنے والے کا اگر پتہ نہ ہو تو کہے کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو اس وقت جو بہت بڑی جہالت کہ نہ اللہ کا صحیح پتہ ہے اور نہ اس کے محبوب کا صحیح پتہ ہے. اللہ کون ہے, پھر اللہ کا حبیب کون ہے, یہ اگر پتہ ہو تو آگے تو جیسے لوہے کو پگھلا دو تو ہن جو شے مرضی بنا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ وہ آگ ہے جس میں انسان کا وجود پگھل جاتا ہے. پھر اس کو جس سانچے میں ڈھال دو یہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ اللہ رسول کو نہیں جانتا تو پھر اس کو شریعت سنانا ایسے ہی جیسے ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑے مار. تو اللہ پہلے اپنا تعارف کراتا ہے, سبح للہ ما فی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کیسے اپنی ماننے کے لیے حکم کیسے دیتا ہے اور اس کی تمہید کیسے لاتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اولڈم والو, تم مجھے یاد کرو نہ کرو, کائنات کی ہر شے, ہر ذرہ, پانی کا قطرہ, ہوا کا جھونکا, درختوں کا پتا, ریت کے ذرے, پہاڑوں کے پتھر, زمین کے ڈھیلے, بیج اور دانہ, گٹھلی اور پھل, پھل اور ذائقے اور مٹھاس اور رنگ اور خوشبو, تتلیاں, کبوتر, بٹیر, ہر شے تیرے سوا تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. تیرا رب اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ کوئی شے اس کو یاد کیے بغیر رہ نہیں سکتی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بڑی عزت والا, بڑی شہنشاہی والا. حکومت کیسی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا بادشاہ ہے. حکومت تو ہوتی ہے لیکن بعض کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں, تو اس کی طاقت کیسی ہے؟ کہ یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. زندگی اور موت کا مالک ہے, مارے تو کوئی بچا کے دکھا دے, بچائے تو کوئی مار کے دکھا دے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پر قادر ہے. پھر یہ تو اپنی صفتیں بتائیں, اب اپنی ذات بتائی. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ, وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں, اول. وہ ہے جس کا دی اینڈ کوئی نہیں, الآخر. وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں, الظاہر. وہ ہے جسے چھپا ہوا کچھ نہیں, الباطن.
پھر اس کے بعد وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے حکم نہیں سنایا، اگر کوئی حکم نہیں سنایا، کہتا میں ہوں کون، پھر کہتا ہے فی ستۃ ایام، یہ جو تم کائنات دیکھتے ہو وہ بھی تیرے اللہ نے بنائی 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، پھر اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد تو اس کو دیکھے گا کون اور اس کی نگرانی کون کرے گا؟ تو اس کا جواب دیتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، کہ زمین میں آسمان میں ذرہ کے برابر جو چیز بھی ہے نا تیرا رب دیکھتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس لیے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اس کو آنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، مجھے تو بیان کرنے کے لیے اولڈم آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے کونسل ہال میں آنا پڑا، اسے آنے کے لیے کہیں آنے نہیں پڑتا کہ وہ اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب، وہ جانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، آنے کے لیے کہیں آنا نہیں پڑتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ہر چیز کا علم ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، ہیبت ہے، جلال ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین آسمان کی بادشاہی ہے اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی حکم نہیں آ رہا، صرف اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ پھر کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، میں رات کو لمبا کرتا ہوں تم چھوٹا کر کے دکھاؤ، میں دن کو لمبا کرتا ہوں تم چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ وہو علیم بذات الصدور، تمہارے اندر کے سارے بھید میں جانتا ہوں۔ اتنا لمبا تعارف کے بعد اب آیا آمنوا باللہ ورسولہ، تو جو اللہ ایسا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، اس پہ ایمان لے آؤ، جو اللہ ایسا ہے اس کی مان کے چلو۔ تو یہ قرآن کا طرز ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف اور اپنے نبی کا تعارف کروایا اتنا، اور شریعت سنائی اتنی کہ پہلے اللہ کی ہیبت قائم ہوئی، اور اس ہیبت کے بعد پھر آدمی چھوٹا پڑتا گیا کہ کہنے والا بڑا طاقتور ہے۔ اپنی عظمت اور ہیبت، پھر اپنے نبی کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بٹھائی، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس کو بیان کرنے کے لیے میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، محرم سفر کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں۔ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا کہ ابو ہریرہ 40 سال نہیں، کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ یہ ایک حدیث ہوگی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس کو بتانے کے لیے میں 1-2 حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی جمع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا۔ ایک اور یاد آ گئی، جب اماں اور ابا کا اللہ نے نکاح پڑھا جنت میں آدم اور حوا کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ ان کے اللہ کیا ادا کروں؟ تو کتنا سونے چاندی کے ڈھیر پڑے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے 10 من سونا چاہ کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس پہ 1 دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے اس کی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے 10 نام رکھے، 10، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح،
میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری میں نے کیا کہا بھائی؟ یاسین۔ میرے 10 نام ہیں۔ ویسے تو آپ کے 1177 نام میرے پاس ایک کتاب میں جمع ہے، 1177 نام، اور 5000 کے قریب آپ کے نام سیرت، تاریخ، پچھلی کتابیں، پہلی کتابیں، تاریخی کتابوں میں سب کو جمع کریں تو 5000 کے قریب بنتے ہیں۔ 1177 محفوظ ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو آدمی کئی نام دے کے پکارتا ہے۔ میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ اصل نام 2 محمد و احمد، صفاتی آگے نام ہے۔ پھر اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف ہیں۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، 4 حرف ہیں۔ اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف ہیں۔ دوسرا نام رکھا احمد، وہ بھی 4 حرف ہیں۔ اپنا نام رکھا اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لائے، نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، اور احمد کوئی حرف نقطے والا نہیں لائے، بغیر نقطے کے لائے۔ پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تول کے کلمہ آپ کو دیا، اور اپنی اور اپنے حبیب کی عظمت کو راسخ کرنے کا اللہ نے پورا انتظام کیا۔ آگے دلوں کی بدنصیبی ہے کہ یہ دولت ان کے اندر نہ اترے تو الگ بات ہے۔ تو آپ نے کہا میرا نام ہے یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس آیت کو بتانے کے لیے بھی یہ میں باتیں کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، انسان نہیں، انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، اور کائنات کو پیدا ہوئے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ 25 سے 30 بلین سال کا وقت گزرا ہے۔ ایک جو بگ بینگ کا جو تصور ہے، ہم اسی کو مان لیتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہی ٹھیک ہے بالکل۔ تو گویا کائنات کا پیدا ہونا 25 ارب سال، اور اس سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کب؟ جب کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورت یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یہ بتانا چاہتا تھا، پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اور سورہ یاسین کیا ہے؟ یاسین نام یاد ہے اپنے نبی کا؟ 10 ناموں میں سے آخری نام ذہن میں ہے نا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ دل نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے، دماغ نکال دو تو نہیں مرتا جب تک دل نہ مرے، اور دل ختم تو جسم ختم۔ تو اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی صورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوائے سورہ یاسین کی۔ صرف سورہ یاسین واحد صورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کے سورت کو شروع کر رہا ہے، اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور سورت کو شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، تو قرآن کی آیت ہے انک، آپ کا مطلب ہے کہ سامنے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی، تو آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ اگر یہاں سامنے میرے اللہ کے کوئی موجود نہ ہوتا تو پھر قرآن کی آیت تھی انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آئے گا بڑے زمانے بعد، بلینز سال بعد جو ایک آئے گا، ابھی آیا نہیں، آئے گا، وہ میرا رسول ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت ہوتی انہو، وہ میرا رسول ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انکا، آ گئے،
گیا ہے، انکا میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں. پھر اگلی کہ علی صراط مستقیم، صرف آپ ہیں جو سیدھے راستے پر. میں تو پٹھے پاسے لے جائے. یہ چند دن پہلے ہمیں لے گئے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جا کے کھڑا کر دیا، گھر پہنچانے کے بجائے بہت بڑے سٹور کے سامنے. پھر ہم نے اس کو فون کیا، انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس پرانا ٹم ٹم ہوگا، ہمارا نئی جگہ بنی، اس کا نقشہ اس میں کوئی نہیں ہے. تو آپ ایک ٹم ٹم پہ اندھا اعتقاد کر کے چل پڑتے ہو، اندھا. تو میں قربان جاؤں اس مسلمان پر جو اپنے نبی پہ اتنا بھی اعتقاد نہیں کرتا کہ اس کے کہے کو پورا کر لے، اس کے روکے کو چھوڑ دے. تو اللہ کی گواہی علی صراط مستقیم، اے میرے محبوب آپ کا رب گواہی دیتا ہے اور آپ کا رب قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کے حکمتوں سے بھرے کتاب قرآن کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سیدھی راہ پر ہیں. جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہیبت بٹھائی اور پھر کہتا آمنوا باللہ ورسول. پورے قرآن میں کل 500 آیات ہیں شریعت کی، کل 500، 5,500 سے اوپر آیات ہیں کہ شریعت دینے والا ہے کون، اور شریعت کو سمجھانے والا اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، اللہ کی کیا ہستی، اللہ کے رسول کی کیا ہستی ہے، یہ کیا عظیم شخصیات ہیں. پھر اس کے بعد جب، چونکہ ہم تو ہمارے لیے تو قرآن ایک نہ سمجھی جانے والی کتاب ہے نا، بڑے دکھ درد کی بات ہے کہ قرآن ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے لیکن ٹائم نہیں مسلمان کے پاس کہ تھوڑا سا پڑھ ہی لیتے. جتنی دیر ہم اخبار پڑھتے ہیں اتنی دیر روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. تو بنیادی فالٹ آیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے واقف نہیں رہے، اس کی ہیبت نکل گئی ہے. ساری کائنات میں صرف وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. انہیں بتا دیں وہ احد ہے، احد اور واحد، واحد بھی ہے الواحد القہار قرآن میں آیا، اور احد بھی ہے. واحد اسے کہتے ہیں جس کا پارٹنر نہ بن سکے. تو واحد کا لفظ انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں اس ویسٹ کوٹ کا واحد مالک ہوں، میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، میرا کوئی پارٹنر کوئی نہیں. لیکن احد صرف اللہ ہے، صرف اللہ. احد کسے کہیں؟ احد اسے کہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی، بھائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے میں نے دیکھا نہیں، بھائی خچر جیسا ہوتا ہے. خچر دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا خچر. بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ بھائی گدھا دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے گدھے جیسا ہوتا ہے. تو ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی، تو اس کی ہم قریب کر کے سمجھ لیتا ہوں. اللہ کہتا میرے جیسا ہے کوئی نہیں، مجھے کیا سمجھو گے، بس مجھ پہ ایمان لا یؤمنون بالغیب، کہو کہ ہے، کہو کہ ہے. ایمان کا تقاضا ہے کیا؟ تصدیق کرو. خزامہ بن ثابت ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا، سفر میں تھے، طے ہوا کہ مدینے میں پیسے دوں گا چل کے. کہ ٹھیک آپ آگے ہو گئے. پیچھے سے صحابہ ہے، ان کو نہیں خبر کہ یہ سودا ہو چکا ہے. انہوں نے اور بدو کو گھوڑے کی قیمت لگا دی بہت زیادہ. وہ اس کی نیت بدل گئی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گھوڑے کے پیسے دو اور گھوڑا لے جاؤ ورنہ میں گھوڑا آگے بیچتا ہوں. آپ نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو تیرے ساتھ طے ہوا تھا کہ مدینے میں چل کے پیسے دوں گا. کہا نہیں مجھے نہیں پتا، ابھی پیسے دینے تو دے دیں ورنہ میں گھوڑا بیچتا ہوں. تو آپ نے کہا تو اپنی بات سے پھر رہا ہے. وہ کہنے لگا کوئی گواہ لائیں کہ میں نے یہ بات آپ سے کی ہے یا آپ نے مجھ سے کی ہے. تو اس وقت گواہ تو تھا کوئی نہیں، صرف آپ دونوں تھے. تو سارے لوگ بھی اکٹھے تھے. تو اتنے میں حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ مدینے جا کے پیسے دوں گا. تو آپ نے فرمایا تو کیسے کہتے، تو موجود نہیں تھا. کہ یا رسول اللہ
جب ہم نے آپ کو سچا مان لیا تو آپ کی ہر بات کو سچا مان لیا. سبحان اللہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کہا. تو آپ نے کہا آج کے بعد خزیمہ جس کیس میں پیش ہوگا یہ اکیلا 2 کے برابر گواہ ہوگا. یہ 2 کے برابر اس کی گواہی ہوگی. یہ واقعہ نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا. اس واقعے نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے، چونکہ یمامہ کی جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے. تو ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ایسا ہوا تو سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو زید بن ثابت سے کہا قرآن لکھو. تو زید بن ثابت نے 2 شرطیں لگائیں. ایک اس آیت کا کوئی حافظ موجود ہونا چاہیے، اور ایک وہ آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں اور ایک کے پاس لکھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں. کم از کم 2 آدمیوں کے پاس وہ آیت ہونی چاہیے لکھی ہوئی، اور کسی کو وہ یاد ہونی چاہیے. تو وہ جمع ہو گیا سارا قرآن. سورت توبہ کی آخری آیت جو اتنی خوبصورت آیت ہے، ہر دوسرے تیسرے بیان میں وہ میرے بیان کا حصہ بنتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے نبی کی تعریف ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بہت خوبصورت تعریف کی اللہ نے اپنے نبی کی، بہت خوبصورت. اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نام، لیکن اللہ کا اپنا نام ہے رؤوف الرحیم. اللہ نے یہاں اپنے نبی کو بھی فرمایا رؤوف الرحیم، بہت عالی شان. تو یہ آیت حافظ تو بہت تھے اس کے، لیکن کسی کے پاس نہیں ملی سوائے حضرت خزیمہ کی. صرف ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی. تو زید نے کہا میں یہ آیت نہیں لیتا. کہا کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا میں نے شرط رکھی تھی کہ 2 آدمیوں کے پاس ہوگی تو لوں گا ورنہ نہیں. وہ کہنے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں جانتا ہوں. وہ بھول گیا پچھلا واقعہ، ان کو یاد نہیں. زید کو، ارے میں خزیمہ بن ثابت ہوں، میری گواہی 2 کے برابر ہے، میں 1-2 کے برابر. ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں، لکھا اس کو. تو ہمارا مین جہالت یہ نہیں کہ ہمیں شریعت کے حلال حرام کے، جتنے پاکستانی شراب بیچ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ شراب حرام. یہ جو ڈرگز بیچ رہے ہیں، میں ابھی پریسٹن جیل میں گیا تھا، ہمارے پاکستان بچے ڈرگ میں پکڑے بیٹھے ہیں، تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے حرام بیچا ہے. وہ جس نے حرام کیا ہے اس کو نہیں جانتے. وہ جس نے کہا حلال کماؤ اس کو نہیں جانتے. جس نے کہا جھوٹ نہ بولو اس کو نہیں جانتے. جس نے کہا سچ بولو وہ اس کو نہیں جانتے. جس نے کہا حرام کے قریب نہ جاؤ وہ اس کو نہیں جانتے. اگر جانتے تو پھر یہ تھوڑا کرتے، تو جانتے نہیں ہیں. ایک صحابی شراب لے کر آئے ملک شام سے، سارا پیسہ شراب خرید کر لائے. مدینہ پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی. تو اٹھے اور مشکیزیں پھاڑنے لگے. وہ مشکوں میں شراب ہوتی تھی. تو کسی نے کہا کہ مجھے نمک ڈال کے سرکہ بنا دے، سرکہ بن جائے گا، بیچ دینا. انہوں نے کہا میری ایمانی غیرت کہتی ہے کہ بس اللہ نے کہا نہیں تو نہیں. سارے مشکیزیں پھاڑ کے پانی میں بہا دیے کہ وہ جانتے تھے کہ کہنے والا کون ہے. آپ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا کسی اور مقصد کے لیے، ویسے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ. تو دیوار کے قریب عبداللہ بن رواحہ کا اونٹوں کا باڑا تھا، وہ وہاں صفائی کر رہے تھے. کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ. انہیں پتا ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے، مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں. انہیں ادھر پھینکا کئی اور وہاں جا وہیں بیٹھ گئے. اور ایک صحابی عبداللہ بن مسعود مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، 1 پاؤں اندر تھا 1 باہر تھا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، آگے قدم نہیں اٹھا. یہ کیوں ہے؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ روکنے والا کون ہے، اٹھانے والا کون ہے. ہم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ بنایا کامیابی ناکامی کا، اس کو آج کیوں نہیں ناپا تولا جا رہا؟ کہ پتہ کوئی نہیں.
اور کامیابی کا سٹیٹس کیا ہے؟ آگے پیچھے میرے لوگ ہوں، مجھے سلام ہوں، میرا بڑا سٹیٹس ہو، تو میں سکسیسفل لائف ہے میری۔ میرے اللہ نے ایک جملے میں بتا دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہانی مکا چھڑی ایک جملے کہ میرے گولڈن والے بندو، پیارے بندو، جس نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور اس کے حبیب کی مان کر زندگی گزاری، وہ کامیاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کو ایک اور طرح بیان کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جو دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کا ایک اور مضمون ایک ہی ہے لیکن تعبیر مختلف ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں قیامت کے دن وہ کامیاب ہو گئی۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا مفہوم ہے جو قرآن دیتا ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیو، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آنے کی محنت ہو رہی۔ ہم کسی فرقے کے ترجمان نہیں، کسی فرقے کو ہم ریپرزینٹ نہیں کر رہے کہ جی ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، بلکہ میں تو آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں بہت عرصے سے انگلینڈ آ رہا ہوں، وہ جو پاکستان کے انڈیا کے جراثیم ہیں فرقہ واریت کے، یہاں وہ خوب بھڑک رہے ہیں اور بہت نفرتیں ہیں۔ میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہیں، کسی فرقے کے نمائندہ بن کے نہ رہیں۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات کی تھی کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹتے کافر نہ بن جانا، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے، مناظرہ ہو رہا تھا، گرما گرمی بحث شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر آئے، ایک کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن کی آیت۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا غصے سے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں اسی لیے دنیا میں آؤں؟ کیا میں اس لیے بھیجے گیا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے دست کے گریبان پکڑو اور کافر بن جاؤ؟ تم سے پہلے قومیں اسی طرح ہلاک ہوگی۔ تو میں ایک یہ گزارش کروں گا کہ آپ امت بن کے رہیں، مسلم بن کے رہیں، مومن بن کے رہیں۔ اور ہر مسلمان، چونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب اختلاف تو ہوگا۔ تو اختلاف دنیاوی بھی ہوا، سیاسی بھی ہوا، مذہبی بھی ہوا، لیکن کبھی اس کو یہاں تک نہ لے جاؤ کہ سلام کرنا ہی چھوڑ دو اور کفر پر تک پہنچا دو۔ تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ وابی کہیں سنی کافر، سنی کہیں وابی کافر، شیعہ کہیں سنی کافر، سنی کہیں شیعہ کافر، تو جنت جاونا کہیں ویلی پہ جائے گی۔ اللہ دی جنت بڑی وڈی کہیں ہورنوں ہی جاون دیو بھائی۔ مسلمان اللہ کے واسطے مسلمان بن کے رہو، اور ایسے علماء کو ڈسکریج کرو جو فرقہ واریت کو ممبر سے بھارت، ایسے لوگوں کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دو۔ ایسے لوگ لاؤ جو تمہیں محبت کا پیغام دیں، جو تمہیں دین سمجھائیں، جو تمہیں فرقوں نے بانٹ دیں، جو تمہارے اندر نفرت کی دیوار نہ کھڑی کر دیں۔ اللہ کے واسطے میرے ملک خون و خون ہو گیا، ہزاروں جوان تہ خاک، ماؤں کے سہارے ٹوٹے، جوان بچیوں کے سہاگ اجڑے، معصوم بچے یتیم ہوئے۔ نہ مارنے والے درندے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے بے قصور کو پتہ میں کیوں مارا جا رہا۔ اللہ کے واسطے اس چیز کو اب پروموٹ کرو، اپنی اگلی نسل کو یہ جراثیم نہ دو۔ جو پاکستان انڈیا سے آئے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، لیکن یہاں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے انہیں بس اتنا ہی بتاؤ بیٹا ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، سب قابل احترام ہے۔ انشاءاللہ جو کلمہ پڑھتا ہے ایک دن ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کے ہاں یہ استثناء کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا منکر نہ ہو، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ یقیناً گناہوں کی سزا پہ جہنم میں بھی جائیں گے، چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین اور شمر کو اللہ ایک جیسا کر دے، پھر تو کربلا کی ساری تاریخیں برباد ہو جائیں گی۔ اگر رات کے شرابی اور رات کے تہجد گزار کو ایک ہی قانون دے دیا جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ
جہنم میں جب ایمان والے بھی جائیں گے تو ایک دن کافر کہیں گے اہل ایمان سے تمہارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کے فرشتے سے مالک جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا ہو اس کو نکال کے جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. تو ہم پھر ایک دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کریم مہربان وہ کڑا تھانے دار ہے پاکستان دا بس چھتر پھیرنا ہی پھر تو مہربان معاف کرنے کا شوق کہ اپنے معاف کرنے کی وہ مثال دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے، کہنے والا میرا نبی، سنانے والا میرا نبی، کہنے والا میرا اللہ. آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تم میں سے کوئی ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ پوری کائنات کے انسان، جنات، حیوان، پرندے، فرشتے کافر ہو کر اللہ کا انکار کر کے نافرمانی کریں قیامت تک، رب ذوالجلال کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ سورج تک چلے جائیں، چھے جائے کہ آسمان. اور میرا اللہ کہتا ہے ایک طارق جمیل اتنے کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے. ساری دنیا فتویٰ دے گی یہ پکا دوست کے دی بخششائی کوئی نہیں، لیکن تم کسی کا نہ سننا، صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں. سبحان اللہ. غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دوں. معاف کرنا اس کو اتنا پسند. میرے نبی نے ایک واقعہ سنایا، ترمذی شریف میں روایت. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، بہت عیاش نوجوان تھا، بہت مالدار تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر، ایک رات کے 60 دینار. 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی سونے کے ریٹ کے لحاظ سے. اس نوجوان کے پاس کتنی دولت تھی جو ایک رات پر 10 لاکھ خرچ کر دیا. جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کہ میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم خوشی سے آئی، کیوں رو رہی؟ تاکہ اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے. اس پر میں ہمیشہ ایک اضافہ کیا کرتا ہوں اس بات کا، مالدار لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، عزتیں نیلام ہو جاتی. انہوں نے کہا میں عزت دار ہوں، میں بازاری نہیں، میں طوائفوں سے ملتا ہوں، میں کیوں رویا ہوں؟ اس قصے کی وجہ سے نہیں، مجھے وہ کہانیاں سامنے آ گئی جو بچیاں سناتی ہیں نا، میرا کلیجہ پھٹ جاتا کہ انہیں طوائف بنانے والے اسی طرح میاں صاحب بن کے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وائٹ کالر پہ کوئی داغ نہیں، لیکن وہ طوائف بن گئی. چودھری صاحب اسی طرح چودھری، سردار بھی، میاں بھی، سیٹھ بھی، بیوروکریٹ بھی اسی طرح، لیکن گھنگرو باندھنے والی طوائف بن گئی. بندوانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب ہیں. بڑی دکھ بھری داستان ہے. تم کیا کرو گے سن کے مجھ سے میری کہانی، بے لطف زندگی کے قصے ہیں پھیکے پھیکے. میں کہا کفل عزت دار ہوں، بھوک نہیں یہاں تک پہنچایا. تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جا، جس عزت سے آئی تھی واپس چلی جا، جو پیسے تمہیں دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہیں، میرے لیے دعا کرو، میں بہت کمینہ انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے صدقے توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر پہنچی اور پیچھے کفل مر گیا. اس کو نہیں خبر کہ آگے ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اگلے لمحے موت کھڑی تھی سر، مر گیا. جس طرح کا یہ نوجوان تھا، کل اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ آتا، اس کو کندھا دینے اس کے اپنے بھی نہ آتے. میں اللہ پہ قربان جاؤں کہ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. میرے بندوں میں تمہارا بہت قدردان.
वमा क़दर अल्लाह हक़्क़ क़दरिही, मैंने तुम्हारी कदर की है, तुमने मेरी कदर कोई नहीं की। तो अगले दिन अल्लाह ताला ने लिखा, यानी अल्लाह तो गैब का पर्दा नहीं उठाता, गैब तो गैब है, युमिनून बिल गैब। लेकिन अगले दिन लोगों ने देखा कि किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, लोगों अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया? मतलब ये था कि अब ये हमारा दोस्त बन गया है, जाओ इसके जनाजे का इंतजाम करो, शायद कोई आता ही ना। तो भाइयों, आपसे गुजारिश है, जहां भी रहो, एक मेरी बात, मैं युतिअल्लाह व रसूल, एक अल्लाह को राजी कर लो, एक उसके रसूल को राजी कर लो। ये तबलीग की मेहनत, इसकी तर्जुमान है। एक मेहनत हो रही कि हम अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाले बन जाए। ये नहीं कि हमसे गुनाह नहीं होते या हम फरिश्ते हैं, वो इंसान ही क्या जिससे गुनाह ना हो, वो इंसान ही क्या जिससे खता ना हो, और वो इंसान ही क्या फिर जो नादम ना हो और तौबा ना करे। इंसान वो है जो खता करता है फिर बैठ कर रोता है आंसू बहाता, और बागी वो है जो कहता है की हो गया, सारे करते पैन मैं किया तो की हो गया, सारे शराबा बेची जाते मैं बेची तो केड़ी गल। ये बागी है। बागी के लिए लॉ और है और मुजरिम के लिए और है। जुर्म होना आदम अलैहिस्सलाम से नहीं हो गया तो हम माफी मांगी, शैतान ने आकड़ के कहा नहीं मैं नहीं करना, तो एक नबी बन गया, एक शैतान बन गया। तो आप सबसे गुजारिश है, तबलीग में वक्त दिया करें, इससे आपको ईमान में, अखलाक में तरक्की होगी। ओहो, और यहाँ रहते हुए एक अल्लाह से ताल्लुक है, उसका जो निसाब है बहुत थोड़ा है, 5 नमाजें हैं और कबीरा गुनाहों से बचना है, और रमज़ान के रोज़े हैं, पैसा आ जाए तो ज़कात। यानी अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को बनाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। 5 नमाजों के बाद 6ठी नमाज का मुतालबा कोई नहीं, 30 रोज़ों के बाद 31वें का मुतालबा कोई नहीं, 2.5% देने के बाद 1 पैनी का मुतालबा कोई नहीं, 1 दफ़ा हज करने के बाद दोबारा बुलाने का मुतालबा कोई नहीं, जिनको इबादत कहते हैं, फाउंडेशन है। 3 का दूसरा हिस्सा है मेरा और आपका ताल्लुक, मेरा और मेरी बीवी का ताल्लुक, मेरा और मेरे बच्चों का, मेरा और मेरे पड़ोसी का, यानी मैं और आप आपस में कैसे जिंदगी गुजारें, ये इस्लाम का दूसरा हिस्सा है। उसके लिए एक हदीस आपको सुनाता हूँ, वो सारे पूरे इसकी तर्जुमानी कर देगी कि आज मेरे ये तीसरा बयान है और मेरा सर अब कह रहा हूँ बस चकर थक चुका हूँ। अमर बिन अब्सा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? आपने कहा तीबुल कलाम व इतामुत ताम, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना इस्लाम है। मशहूर हदीस क्या है? इस्लाम क्या है? कलमे का इकरार, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये फाउंडेशन है। अब यही सवाल अमर बिन अब्सा, ये हज्जतुल वदा पे मुसलमान होने, यानी इस्लाम मुकम्मल फॉर्म में आ चुका है, अब इस्लाम की आखिरी शक्ल बता रहे हैं। इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया मीठा बोल और खाना खिला। मीठे बोल में जादू है। उसने पूछा मल ईमान, ईमान क्या है? तो मशहूर हदीस है, ईमान क्या है? अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना, किताबों को मानना, आखिरत को मानना, मौत के बाद की जिंदगी को मानना, रसूलों को मानना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। लेकिन आपने क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? तो आपने कहा अस्सब्र व समाहा, सब्र करना, माफ करना, सब्र करना, माफ करना। मेरा और अल्लाह के बंदों का आपस में ताल्लुक कैसा होना चाहिए? अब ये इस्लाम का दूसरा पहलू जो आमतौर पे बयान नहीं होता। मीठा बोल, मेरे रब की कसम, 1000 नफलों पर एक मीठा बोल भारी। एक मीठा बोल जिससे किसी की इज्जत बच जाए, किसी का दिल रह जाए,
کسی کے آنسو پوچھ لیے جائیں، یہ ساری رات کے سجدوں پر یہ ایک بول بھاری ہوگا قیامت کے دن، ایک بول۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی رات نہیں سویا تہجد پڑھی، اور ساری زندگی ناشتے کا نام نہیں دیکھا، روزے رکھے موت تک، فزیکلی ان کو جمع کرنا ناممکن ہے۔ ممکن ہے پہلی صدیوں میں کچھ چند لوگوں نے جمع کیا ہو۔ ایک آدمی اتنا بڑا مجاہدہ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو پکڑ لے گا، کراس کر جائے گا۔ دوسری بات فرمائی ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کیا ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ تو کہتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الخلق، اچھے اخلاق، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ اور اچھے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو، یہ اچھے اخلاق۔ اور اگلے کیا فرمایا کہ جو یہ تین کام کر لے جنت نہیں جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے، سبحان اللہ، فلیٹ تیار، جنت نہیں جنت الفردوس۔ اللہ نے جنت بنائی، کن بن گئی، لیکن جب جنت الفردوس بنانے لگا تو اللہ نے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ نے کہا کہاں گھر لے کر دوں گا؟ تین کام کر لو، توڑنے والے سے جوڑو۔ الٹا لٹک کے چلا کاٹنا آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے۔ تیرا حق کھا جانے والے کو اس کا حق پہنچا دو، یہ گرمی کے روزے آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ جو زیادتی کرے معاف کر دو، بڑے اوکھے کام ہے اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی۔ جنت الفردوس میں گھر کی چابی میں سے لے لو۔ تو بھائیو آپ کی اب چوتھی نسل یہاں ہے۔ پہلی نسل آئی تھی مزدوریاں کرنے، یہ بھی فدا حسین صاحب بتا رہے تھے، یہ یہاں یہ وہ صنعتی شہر تھا، ٹیکسٹائل کا تھا، تو ان کے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس آئے مزدوریاں کرنے آئے، اللہ نے آپ کو کیا یہ میئر، اب میئر ہے، اللہ نے اب ان کو میئر بنایا۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، اور ہمارے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے۔ ہماری چوتھی جنریشن ہے یہاں، لیکن مجھے دکھ درد ہے کہ ہماری جنریشن نے جو انہوں نے آپ کو دیا، ہماری نسل نے ان کو وہ لوٹا کے نہیں دیا۔ انہوں نے انصاف دیا، ہم نے ظلم دیا، انہوں نے دیانت دی، ہم نے دھوکے کی۔ انہوں نے ہمیں ہر پاسپورٹ دینے کے بعد انہوں نے کالے گورے کا فرق نہیں رکھا، لیکن ٹیکس چرائے تو پاکستان والوں نے، ڈرگز بیچی تو پاکستان والوں نے، جیلوں میں گیا ہوں، تاجروں سے ملا ہوں، دھوکہ دیا، جیلی پیپر بنائے، فراڈ کیے، نوجوانوں نے لڑکیوں سے شادیاں، جیلی شادیاں کر کے پیپر بنانے، مطلب ہر قسم کا ظلم کر کے پاکستان۔ میں تو پاکستان میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو، اگرچہ وہاں مفتی کہتے ہیں بھائی ٹیکس بچانا جائز ہے چونکہ حکومت خرچ ہی نہیں کرتی۔ میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی چاہے حکومت ضائع کرتی ہے تو بھی ٹیکس ادا کرو، اگر تمہارا ضمیر نہیں مطمئن تو چلو صدقے کی نیت کر لو، صدقہ ہو گیا۔ صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا، اور یہ گورنمنٹ تو خرچ کرتی ہے دیانتداری کے ساتھ، آپ کے سنسیئر ہے آپ کے ساتھ، پھر آپ ایک پرامن ملک میں ہو، آپ کو یہ خطرہ نہیں کہ کل ہمارے مکان پہ قبضہ ہو جائے گا، یا ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، یا ہماری بیٹی کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، کوئی بیٹے کو اغوا کر کے لے جائے گا، ذبح کر کے سڑک پہ پھینک جائے گا۔ کتنے بڑے امن میں آپ لوگ ہو، پھر ہماری کمیونٹی دھوکہ بھی دے، ٹیکس بھی بچائے، فراڈ بھی کرے، جیلی پیپر بھی بنائے، ڈرگز بھی بیچے، بہت درد کی بات۔ پھر ہماری نسل پڑھائی میں بہت کمزور ہے، انڈین پڑھائی میں بہت آگے نکل گئے،
चाइना वाले आए और पढ़ाई में बहुत आगे चले गए, से गैर मुस्लिम है, लेकिन हमें पाकिस्तानी नस्ल पढ़ाई में आगे नहीं है, उनको पढ़ने का माँ बाप ने पता नहीं शौक नहीं पैदा किया। क्योंकि एक बड़ा कसूर हुआ जो मैं 82 में सबसे पहले इंग्लैंड आया था और उस वक्त मैं ओल्डम भी आया था। उस वक्त ख्वाब भी नहीं देखा था कि ऐसी जगहों पे अल्लाह हमारी बात करवाएगा, उसकी बादशाही है। तो इंडियन गुजराती मुसलमान जहां 4 पैसे उनको हाथ में आए उन्होंने मस्जिद बनाई, मकतब बनाया, कम्युनिटी सेंटर बनाया और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जोर लगाया। और अपने बच्चों को कुछ टाइम दिया। हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने क्या किया, सिर्फ पैसा बनाने में जोर लगाया, बच्चों को टाइम नहीं दिया, मस्जिद का ख्याल नहीं किया, कोई मदरसे का ख्याल नहीं किया, उनकी स्कूलिंग का कोई परवाह नहीं कि बस कमाई 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 कमाई। तो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा ज़ाय हुए। ये कसूर जनूबी अमेरिका में मैंने अरबों में देखा कि अरब वहां गए, लेबनीज, फलस्तीनी, लुबनानी, मिस्री, वो इतने मालदार बन चुके हैं कि पूरे ओल्डम के ताजरों को एक जेब में डाल लें, इतने मालदार बन चुके हैं। लेकिन उनकी नस्लें इस्लाम छोड़ गई और उनको किसी ने इस्लाम से निकाला नहीं, माँ बाप ने टाइम ही नहीं दिया, बताया था कि नहीं। अमेरिका में हमारी एक जमात थी, 2 नौजवान सुबह मस्जिद में आ गए कि हमारा बाप मरा है रात को, और उसने हमें रात बताया कि मैं मुसलमान हूँ, किसी को देख के मेरे जनाजे का इंतजाम करना। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बाप है कौन। ये अरब था वो। तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये कसूर हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, प्रॉपर टाइम नहीं दिया, उनकी ज़हन साजी नहीं की। हमारे बच्चे तालीम में पीछे रह गए, दुनियावी चीज़ों में पीछे रह गए, ड्रग्स में चले गए, लड़ाई झगड़े मार कुटाइयों में चले गए, जेलें भर गई उनसे। तो आपसे गुजारिश है कि जिंदगी को बैलेंस करना सीखें, कमाइयों में हलाल हो, हराम ना हो। हलाल में कभी परेशानी नहीं और हराम में कभी आदमी सुख नहीं पा सकता। मेरे रब का कानून है कि रिस्क हराम अंदर में ऐसे जाएगा जैसे कांटा अंदर जाता, जो चुभ के रहता, और इसके हलाल पानी की तरह अंदर जाता है। बाकी दुख सुख तो हर इंसान के साथ। अपनी तिजारत को अपनी जन्नत का जरिया बनाएं, अपने पेपर फेयर करें, टैक्स बचाने के लिए झूठ ना बोलें, फ्रॉड ना करें। मेरे नबी ने कहा मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं कर सकता। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं कर सकता। एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। और आपने फरमाया जिसने धोखा दिया मुझसे नहीं है। तो हम अपनी जिंदगी को ना अपने नबी वाला और अपने घरों को अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक रखें। यहाँ तलाकें बहुत ज्यादा हो रही, चूंकि बच्चों में टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त करना हमने नहीं सीखा, अपनी औलाद को नहीं सिखाया। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता। और आपने फरमाया मेरा सबसे आला सलूक है अपनी बेगमात के साथ, अपनी बीवियों के साथ। और आपने औरतों से फरमाया कि मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। बहुत बैलेंस करके बता। बच्चों का सलूक, एक साहबी आए कि या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है, मैंने इसको गुलाम दिया है गिफ्ट। आपने कहा बाकी बेटों को भी दिया है? कहा नहीं। कहा वापस ले लो, अपने बच्चों में बराबरी करो, अपने बच्चों में बराबरी करो। एक बच्चा सिफात वाला होता है, दूसरा कमजोर होता है। माँ बाप ताने दे दे के छोटे भाई को बड़े का दुश्मन बना देते। ये वाकया मेरे घर में हुआ है। मेरा छोटा बेटा पढ़ाई में 0 था, बड़ा बेटा हर क्लास में फर्स्ट, पूरे स्कूल में टॉप। और छोटा बेटा मर के पा, उसकी माँ हर वक्त ताने दे, देखा तेरा भाई कितना पढ़ता है, तू क्या है। वो अपने भाई का ही दुश्मन बन गया कि अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा। ये माँ बाप से बड़ा जुल्म होता है। अच्छा वो पढ़ाई में नहीं कुछ भी, लेकिन वो दूसरी चीजों में इतना तेज है कि बड़ा बेटा उसके पासंग भी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं हौसला देता रहा, तो वो उस एहसास से कमतरी से मुश्किल से बाहर निकला। तो
तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी घर में कैसी थी, बच्चों के साथ कैसी थी, बीवी के साथ कैसी थी, बाजार में, दफ्तर में, पूरी बताइए। आप भाइयों की खिदमत में गुजारिश है, भाइयों पढ़ो भी सही, सीखो भी सही, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको, आपकी नस्लों को यहाँ इस्लाम के फैलने का ज़रिया बनाएगा। तो जब मौका मिले 3 दिन ज़रूर लगाएं, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका नियत और इरादा तो कर लेना, ठीक है ना। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारी इस मजलिस को, महफिल को कबूल फरमा। जो कुछ कहा है, जो कुछ सुना है, हमारी ज़िंदगी में उतार दे, हमें अपना बना ले, अपने हबीब का बना ले। नाफरमानी हमारी ज़िंदगी से निकाल दे, कभी हो जाए तो नदामत के आंसू अता फरमा। इन सारे दोस्तों को कबूल फरमा, हमारे मेयर साहब को और इज़्ज़त दे, बुलंदी दे, या इनको खिदमत करने की तौफीक दे कि इस्लाम का नाम रोशन हो, इस्लाम का सेहरा बुलंद हो। या अल्लाह इन सारे भाइयों को इनकी नस्लों समेत यहाँ आफियत, सुख, सहूलत वाली ज़िंदगी अता फरमा। दुखों से बचा, बीमारियों से बचा, आपस की लड़ाइयों से, नफ़रतों से, फ़िरका वारियत से बचा। और या अल्लाह उम्मत बन के चलने वाला बना, उम्मत बन के चलने वाला बना, मुस्लिम बन के चलने वाला बना। हमारी नस्ल की ज़रूरत के मुताबिक हमें अपने स्कूल अता फरमा, मसाजिद अता फरमा, मदारिस अता फरमा। जो बच्चे बच्चियां हमारे इस माहौल में हमारे हाथों से निकल गए, दूर हो गए, गुम हो गए, इस माहौल का हिस्सा बन गए, अपने महबूब के आंसुओं के सदके वो हमें वापस अता फरमा, उन्हें इस्लाम पे पुख्ता और कायम फरमा। इन सारे दोस्तों को इंतहाई जज़ाए खैर अता फरमा। www.dasquran.com। सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी